اس کی وجہ یہ چوسا کہ ایک تو بہت سارے لوگ تو ادھر آ رہے ہیں، کچھ اور بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو جا رہے ہیں باہر امریکہ اور جو کابل ایئرپورٹ کی طرف بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں جو انہی دہشت گرد تنظیموں سے متعلق ہیں، اور وہ بھی اپنی شیو ویو کر کے وہ بیٹھے ہیں اور وہ بھی نکل رہے ہیں، اور یورپ میں جائیں گے، مغربی ممالک میں جائیں گے، امریکہ میں جائیں گے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر دوبارہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں گے. اور یہ سارے کے سارے جو جا رہے ہیں وہ ان میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے. اس لیے یہ روزانہ تعداد جو ہے ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور طالبان نے جو کابل ایئرپورٹ کی طرف جانے والے راستے ہیں وہ اس لیے بند کیے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ بھرمار ہو رہی ہے، اور ان کو کون اطلاع دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے. ملک کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور آ کے ایئرپورٹ کی طرف دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ مستقبل میں شاید وہ صورتحال نہ ہو افغانستان میں ان دہشت گرد تنظیموں کی جو کہ غنی کے دور حکومت میں تھی. اچھا جی، تو ابھی کیا صورتحال ہے افغانستان کی؟ لیٹسٹ کیا خبریں ہیں؟ ابھی تو غدر مچا ہوا ہے، اور وہ زیادہ تر امریکہ میں تقسیم ہوئی ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب G7 اجلاس کے بعد کل پریزیڈنٹ بائیڈن نے اناؤنس کیا کہ 31 اگست ہی آخری تاریخ ہے اور ہم اس میں توسیع نہیں کریں گے. اور اس پہ جو بائیڈن نے کیا کہا ذرا سنیے، شارٹ ون سنائیے گا جی ذرا. I've met this morning with my counterparts in the G7, as well as heads of the United Nations, NATO, and the European Union. I express my thanks for the solidarity we have seen as we've stood up an unprecedented global effort. I updated our partners on the significant progress we made in the past 10 days. انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے شراکت داروں سے بات کی، اس میں بورس جانسن سے بھی بات کی، انہوں نے جرمن چانسلر سے بھی بات کی تھی، کیونکہ یہ بات آ رہی تھی خاص طور پہ بورس جانسن کہ انخلا کی ڈیٹ کو بڑھایا جائے. یورپی یونین بھی یہ چاہ رہی تھی، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو ان سب کو کیا کہا، وہ کیوں کہا، وہ اس لیے کہ CIA کے چیف جو ہیں وہ افغانستان کا دورہ کر کے جا چکے تھے، اور انہوں نے بریف کر دیا تھا کہ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر 31 اگست کے بعد بھی ہمارے ٹروپس وہاں پہ رہتے ہیں، تو پھر تصادم کا خطرہ ہے اور ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو جو بائیڈن نے کیا کہا سنیے جی. We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. تو انہوں نے 31 اگست تک کہا اور اس سے آگے نہیں نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد اور ملا امیر متقی خان اور ساتھ ہی کیا کہنا چاہیے سہیل شاہین ترجمان، مختلف جو ترجمان ہیں، مختلف رہنما ہیں، وہ وارن کر چکے تھے کہ یہ چیز قابل قبول نہیں. اب پینٹاگون کو کیا کہا ہے جی، وہ بھی ذرا سنیے. I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. I'm determined to ensure that we complete our mission, this mission. تو یہ جناب آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ پینٹاگون کو بھی کہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ ذرا پلان بنا کے رکھیں. لیکن اگلی بات جو انہوں نے وجہ بتائی وہ CIA کے چیف نے جا کے بتائی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کو، اور وہ یہ کہ اگر مزید قیام کیا تو داعش کے حملوں کا باعث بن سکتا ہے. سنائیے جی. The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan, which is a sworn enemy of the Taliban as well. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both US and allied forces and innocent civilians. جناب چودھری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں وہ IS جو ہے جی، وہ اور وہ دوسرا جو ہے ان کا جی وہ حملے کر رہے ہیں. ہاں جی.
اور وہ کہتے ہیں اگر ہم رکے تو وہ حملے بڑے پیمانے پر کر دیں گے، اور وہ طالبان کے بھی دشمن ہیں. بالکل. لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگی، پتہ نہیں کیوں سم آف دی ادر، انہوں نے ساری کنسنٹریشن کابل ایئرپورٹ پر کیوں کی ہے؟ کیونکہ 4-10 ملک جو ہیں ارد گرد ہیں، جدھر ساری جگہ سے ان کی ایویکویشن ہو سکتی تھی، سیولینز کی اور امریکن فوجیوں کی اور جو بھی ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا، ان کا خیال یہ تھا، وہاں گن مچا دیا. نہیں چودھری صاحب، ان کا خیال یہ تھا، بلکہ ان کو یقین تھا، کیونکہ CIA رپورٹ کرتی رہی ہے اپنی انٹیلیجنس رپورٹس میں کہ باقی صوبوں کا اتنا مسئلہ نہیں لگیں گے، کہ کابل جو ہے وہ پہنچنے میں کم از کم 30 دن لگیں گے. تو ان کا خیال تھا مہینہ تو ہمیں ویسے ہی مل جائے گا، اور کابل میں اگر آ بھی گئے تو پھر اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 60 سے 90 دن لگیں گے. تو یہی تو ساری ان کی ٹائمنگز اور ان کی اسیسمنٹ جو ہیں وہ ساری کی ساری خراب ہوئی ہیں، اور اس لیے اپنے آپ کو کابل تک انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا. باقی علاقے انہوں نے خالی کر دیے، اور ان کا انحصار تھا افغان فوج پہ جو بہت ہی زیادہ ویل ایکوپڈ تھی، اور اس میں بقول ان کے اور اس میں آپ اجیت ڈوول کو سن لیں، جو کل بھی ہم نے سنایا تھا بہت بڑا لطیفہ. اس وقت اجیت ڈوول کو سنائیے گا جی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی. 325,000 Afghan National Army and the police will deliver. It will hold together. It has been equipped. It has been trained. It has got officers who are sufficiently motivated. And it is felt that irrespective of what happens at the political level in Afghanistan, the strong military and the police will remain a disciplined force upholding the constitution and the democratic values of the Afghan state. This is an assumption. In last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there is a transition of power, and again this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight. But I don't believe them, as I have never believed many Pakistanis. I don't believe them. But this is a question mark. چودھری صاحب، یہ اجیت ڈوبل جو ہیں، چودھری صاحب بعد میں، ہاں جی، یہ جو صاحب ہیں، جی صاحب کہنا تو یہ بچڑ ہے، وہ کہتا ہے جی پاکستانی سارے کے سارے مجھے کہتے رہے کہ یہ تم جو جن کو بڑا پال پوس کے تیار کرا رہے ہو نا اپنے خیال سے، فوج کو اور پولیس کو اور فلاں کو یہ کر لیں گے، وہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور ان کا بٹھا بیٹھ جائے گا اور تمہارا بھی. تو کہتا میں تو ان کو یقین نہیں کرتا، میں تو کسی پاکستانی پر، اور اب تم شرم سے ڈوب مرو. صاحب ایک بات وہ پاکستان کا موقف پر ویل ہوا ہے، پاکستان کا نقطہ نظر درست ثابت ہوا ہے. تم تو اپنی ناپاک عزائم لے کے اور وہاں اپنے اڈوں سے پاکستان کے اندر دہشت گرد اور تخریب کار بیچ کے تو تھکے نہیں ہو، لیکن پاکستان کا عزم اور حوصلہ جو ہے وہ تمہارا مقابلہ کرنا جانتا ہے، اور تمہاری اصلیت سے، اور تمہاری وہ عورتیں جو ہے وہ منی اسکرٹ پہن کے وہ پتہ نہیں کیا چاڑا کر رہے ہوتے. وہ صاحب اب منی اسکرٹ والے پاس سے نہ جاؤ، تو ایک بریک لے لیتے ہیں.